الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله وصدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف مشائخ اعظام حضرات محتممین مدرسین مہمانان گرامی میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز طالب علموں اور اگر سن رہی ہیں تو پردہ نشین بہنوں اور بیٹیوں میں مشکور ہوں میزبان محترم اس گلشن کی بہاروں کی نگہبان پیکر اخلاص استاد العلماء استاد القراء حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم کا جنہوں نے اس منور مبارک رحمتوں اور سعادتوں سے بھرپور پروگرام میں شرکت کا موقع عطا فرمایا ہم سب کے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ وہ اجتماع جس میں بلا شک و شبہ ہزاروں علماء مشائخ حفاظ اور قراء موجود ہیں اس اجتماع پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے آپ حضرات اس وقت حفاظ اور قراء کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے اسٹیج پر یہ منور چہرے یہ مبارک سینے جن کی بستیوں میں اللہ نے اپنی آخری کتاب لا ریب کتاب اپنا آخری پیغام جو تذکرہ بھی ہے رحمت بھی ہے فرقان بھی ہے شفاء لما فی الصدور بھی ہے بستیوں سے نکال کر
بلندیوں تک لے جانے والی کتاب ان کے معصوم سینوں میں اللہ نے محفوظ کی. انہیں دیکھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی. کہو الحمدللہ، اور کی آواز سے کہو الحمدللہ. آپ حضرات جو مدارس کو دیکھ کر خوش ہونے والے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، میں آپ اس جذبے کو سلام کرتا ہوں. اور جیسے حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب فرما رہے تھے، آپ اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا مسلمان، بر صغیر کا مسلمان اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان بابوں کو سینچتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اور الحمدللہ آپ کے اسی جذبے کی برکت ہے اور ان درویشوں اور بوریا نشینوں کی محنت اور قرآن کا ثمر ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان میں ایک سال میں 1 لاکھ حافظ اور 20,000 عالم تیار ہو رہے ہیں. اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا مدارس کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، ان کے کردار کو محدود کرنے کے لیے، ان کی کردار خوشی کے لیے. یہ دقیانوس ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ بیکورڈ ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا ان مدارس کے کردار کو محدود کرنے کے لیے. لیکن جتنی ان کی کوششیں، مضمون کوششیں بڑھتی چلی گئی، مدارس کی بہاریں اتنی بڑھتی چلی گئی. پرویز آیا تھا، بدنام زمانہ حکمران، مدارس کی تعداد وفاق المدارس کے ساتھ 4,500 تھی. اس نے اپنی سیاہ دور میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ان مدارس کو ختم کر دو، ان کے ساتھ تعلق توڑ دو، ان کے ساتھ تعاون ختم کر دو، ان کو پابندیوں میں جکڑ دو، ان کو بند کر دو. آج مدرسوں کو بند کرنے والا خود بند پڑا ہوا ہے، چوہیے کی طرح چھپ کر زندگی گزار رہا ہے. زمین وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو گئی. اسلام آباد کے اس کے محل میں الو بول رہے ہیں، وہ امن کی معافی کی بھیک مانگ رہا ہے. قدم قدم پر زمین وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو گئی. علماء، مشائخ، طلباء، مدارس آج بھی آزاد ہیں، قیامت تک آزاد رہیں گے. ان میں قال اللہ اور قال رسول کی سزائیں آج بھی بلند ہو رہی ہیں اور قیامت تک بلند ہوتی رہے گی. اور یہ مدارس، میں آج دن کو بھی عرض کر رہا تھا، کوئی مالدار دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ارب پتی، کروڑ پتی، ٹرانسپورٹر، کارخانوں کا مالک، جاگیردار دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے مال کا فائدہ اس کی اولاد کو ملتا ہے، اس کے ورثاء کو ملتا ہے، اس کے مال کا فائدہ اس کے خاندان کو ملتا ہے. لیکن علماء دنیا سے جاتے ہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بنا کر، انہیں عالم حافظ کاری دے کر، مسجد مدرسے دے کر، دین کی فضا دے کر، زندگیوں میں دین سکھا کر رخصت ہوتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں کو فائدہ پہنچا کر دنیا سے چلے جاتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے اپنے خون پسینے کی، ادھر دیکھیں، ادھر متوجہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات، مہمانوں کی زیارت بات، میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے مدرسہ بنایا، آپ نے قالین بچھایا، آپ نے پنکھے لگائے، آپ نے طلبہ کے اخراجات پورے کیے، آپ کے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. آپ اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں، آپ نے اگر تعاون کیا ہے، اس ملا نے بھی آپ کو مایوس، بولو، اس نے بھی آپ کو مایوس نہیں کیا. آپ نے اگر ختم ہونے والا مال دیا ہے مدرسے کو، فنا ہونے والا، ختم ہونے والا مال پیش کیا ہے، تو اس ملا نے آپ کو وہ دولت دی ہے جس کی وجہ سے آپ کی آخرت بن جائے گی. آپ نے اگر دنیا میں بلب لگایا ہے، بجلی اور روشنی کا انتظام کیا ہے، آپ کو ان علماء نے وہ دولت دی ہے جس کی وجہ سے آپ کی قبر روشن ہو جائے گی، آپ کی میدان حشر کی زندگی بن
نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی سڑکیں مرمت کرنی نہیں تھی، گیس کی لائن بچھانی نہیں تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا نہیں تھی، مہنگائی کو کنٹرول کرنا نہیں تھا، ایکسپورٹ کو بڑھانا نہیں تھا۔ آپ نے علماء کی ذمہ عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، خطیب بنانا، مبلغ بنانا، مفتی بنانا، یہ کام آپ نے سپرد کیا تھا۔ سچ بتاؤ، اس آسمان کے چھت کے نیچے اس مبارک سرزمین جو قرآن کی آوازوں سے 24 گھنٹے گونجتی اور نور و منور رہتی ہے، علم و عمل کے اس برتن میں بیٹھے ہو، سچ بتاؤ علماء یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جو کام قوم نے علماء کے سپرد کیا تھا وہ ضرورت پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ حکومت کا ایک روپائی خرچ نہیں ہوتا ان پر، اور آج الحمدللہ 25 لاکھ طلباء اور طالبات کی اپنے وسائل کے بل بوتے پر مسلمانوں کے تعاون سے یہ ان کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں، ان کو علم نبوت سے آراستہ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ مدارس قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے، قوم کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج کہا جاتا ہے ہمیں ڈاکٹر چاہیے، ہمیں انجینئر چاہیے، ہمیں سائنسدان چاہیے۔ بے شک ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت سے انکار کرنے والا کوئی پاگل ہی ہوگا۔ دل کی بند رگیں کون کھولے گا؟ میں تو نہیں کھول سکتا۔ ہاں، گردے کی پتھری کون نکالے گا؟ ڈاکٹر ہی نکالے گا۔ بلند و بالا عمارتیں کون تعمیر کرے گا؟ پل سڑکیں کون بنائے گا؟ انجینئر ہی بنائے گا۔ ڈاکٹر اور انجینئر کی ضرورت سے انکار کرنے والا کوئی احمق ہوگا، بلکہ مسلمان ڈاکٹر انجینئر ہمارے سروں کے تاج ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کوئی اچھا کام کریں ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جو آپ اسٹیج کے سامنے نیچے تشریف فرمائیں، آپ بتائیں ڈاکٹر بیمار آدمی کی ضرورت ہے یا صحت مند آدمی کی؟ بولو، صحت مند آدمی کو ڈاکٹر سے کوئی کام؟ اور ہمارے کتنے خوش قسمت ایسے زندگی بھر کو ڈاکٹر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انجینئر کی ضرورت اسے ہوگی جو نقشے کے مطابق مکان بنائے گا، جس نے نقشے کے مطابق مکان نہیں بنانا اس کو انجینئر کی ضرورت۔ اور میرے خیال میں فیصل آباد، گوجرانوالہ، لاہور، پنڈی اور ملتان کے سارے دیہات یہ انجینئروں نے تعمیر کی ہیں، وہ خود ہی انجینئر ہوتے ہیں۔ ادھر کھڑکی رکھو، چٹان رکھو، ادھر کرو، چھاتی پنوچا کرو، مکان بناؤ۔ وکیل کی ضرورت اسے ہوگی جو مقدمے میں ٹانگ لائے گا، جس نے مقدمہ بازی نہیں کرنی اس کو وکیل کی ضرورت۔ معلوم ہوا ڈاکٹر کسی کی ضرورت ہے، کسی کی نہیں، انجینئر کسی کی ضرورت ہے، کسی کی نہیں، وکیل کسی کی ضرورت ہے، کسی کی نہیں، لیکن ایک دینی رہنمائی اور عالم دین پیدائش سے لے کر موت تک، مرد اور عورت کی، بوڑھے اور جوان کی، تندرست اور بیمار کی، شہری اور دیہاتی کی، غریب اور مالدار کی، مالک اور مزدور کی، امت مسلمہ بلکہ انسانیت کے بچے بچے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، سب سے پہلے اس کے کان کے راستے رب کی عظمت کا پیغام اس کے دل تک پہنچانا ہے۔ اذان کہنی ہوتی ہے، اس اذان کے کہنے کے لیے، اس پہلی خدمت کے لیے، رب کی عظمتوں سے آشنا کرنے کے لیے، اس کی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے کون آئے گا؟ میڈیکل اسپیشلسٹ بولو، سول انجینئر، شہر کا بڑا وکیل، آئی ٹی اسپیشلسٹ، قاری صاحب آئیں گے، مولوی صاحب آئیں گے۔ سب سے پہلی خدمت دنیا میں قدم رکھتے ہی تیری اس ملا نے کی، پھر زندگی بھر حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز بتانے کے لیے علماء کی ضرورت۔ دو جوڑے تو مولوی کی ضرورت، دو جدا ہو تو مولوی کی ضرورت۔ میں دن کو بھی عرض کر رہا تھا، لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں ہم علماء اور مدارس کو مین اسٹریم میں لانا چاہتے ہیں، قومی دھارے میں۔ نے کہا کون سے قومی دھارے میں تم لانا چاہتے ہو؟ ہم سے زیادہ مین اسٹریم اور قومی دھارے میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تم یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہو، فزکس ڈپارٹمنٹ جاتے ہو، کیمسٹری میں جانے کا موقع نہیں ملتا، انگلش ڈپارٹمنٹ جاتے ہو، اردو میں جانے کا موقع نہیں ملتا، اردو میں جاتے ہو، ہسٹری ڈپارٹمنٹ جانے کا موقع نہیں ملتا۔ کیے جائے کہ تم باقی عوام سے ملو، تم تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا سکتے،
جس کمرے میں دفتر میں جاتے ہو اسی سے واپس آ جاتے ہو. بخلاف علماء کے محلے میں کوئی دکان کھلتی ہے, افتتاح ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے. کوئی جان کنی کے عالم میں روح نے نکل رہی ہو اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. کسی بچے کے کان میں اذان ہونی ہو اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. کوئی نکاح ہونا ہو اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. جنازہ ہو اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. دنیا کا ہر معاملہ سب سے پہلے ہمارے علم میں ہوتا ہے, اور ہر عالم روزانہ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں سے ملاقات کرتا ہے, اس کی خوشی اور غم میں شریک ہوتا ہے, معاملات میں ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو مین شکیم میں ہم ہیں یا مین شکیم میں آپ ہیں؟ مین شکیم میں تو علماء ہیں. قومی گھرے میں الحمدللہ علماء ہیں, اور امت کی تمام شعبوں میں یہ رہنمائی کر رہے ہیں. تو خیر نات کر رہا تھا کہ سب سے پہلی خدمت بھی کسی مولا نے کی, علماء نے کی. پھر زندگی بھر حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کے لیے علماء کی ضرورت. آخری وقت میں اسپتال والوں نے کہہ دیا لے جاؤ بزرگان گھر, اب مریض کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ پھر قاری صاحب کی کنڈی کھڑکائی, قاری صاحب سورہ یاسین پڑھو, بزرگان کی طبیعت ٹھیک نہیں, قاری صاحب نے بڑے خلوص سے سورہ یاسین پڑھی اور روح برباد کر دی. اب روح نکل جانے کے بعد دنیا کے کسی طبقے کی ضرورت نہیں, نہ ڈاکٹر کی, نہ انجینئر کی, نہ سائنسدان کی, لیکن دینی رہنمائی اب بھی ضرورت ہے. سنت کے مطابق غسل کیسے دینا ہے, کفن کیسے پہنانا ہے, جنازہ کیسے پڑھنا ہے, قبر میں کیسے اتارنی ہے, قبر کیسے بنانی ہے, یہ آخری خدمت بھی الحمدللہ علماء کی. اب بھی یہ تیرے محسن نے وہ اسلام آباد میں ہمارے دوست کی مسجد کے پاس گدھا مر گیا. انہوں نے سی ڈی والوں کو فون کیا گاڑی بھیجو, یہ مرا پڑا ہے, لوگ جمع آئیں گے, کیوں آ رہی ہے, تکلیف ہوگی. وہاں کی مسکرہ بیٹھا کر کہنے لگا آپ کون بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسجد کے امام خطیب بول رہا ہوں. کہنے لگا یہ غسل کفن دفن تو آپ لوگوں کا ہی کام ہے. انہوں نے کہا کام تو ہمارا ہی ہے لیکن رشتہ داروں کو بھی اطلاع کرنی ہوتی ہے نا. یہ میں نے ٹیلی فون اس لیے کیا کہ اطلاع ہو جائے کہ رشتہ دار یہاں مرا پڑے. تو الحمدللہ یہ آخری خدمت بھی علماء, بلکہ تیرے رشتہ دار دفن کر کے مٹی ڈال کے چھڑکاؤ کر کے فارغ ہو گئے, اب بھی اس ملا نے تیری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا, اب بھی یہ تیرے محسن نہیں ہے. تو الحمدللہ دین جو زندگیوں میں موجود ہے, اگر میرے ہاتھ میں تسبیح ہے اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں, اللہ کا ذکر ہے زبان پر اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں, ماتھے پر سجدے کا نشان ہے اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں. مجھے اگر صف میں کھڑا ہونا آتا ہے, وضو کرنا آتا ہے, رکوع سجدہ آتا ہے, اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہیں. میرے گھر میں اگر تلاوت کی آواز آ رہی ہے, یہ برکت ہے علماء اور مدارس کی. بہن بیٹی پردے کے ساتھ گھر سے نکل رہی ہے تو یہ ثمر ہے علماء کی رہنمائی کا. اگر کوئی تجارت تاجر صحیح تجارت کر رہا ہے, یہ رہنمائی ہے علماء کی. اسی خیر اور نیکی کا کھرا اور نشان قدم تلاش کرے, ہر خیر کے پیچھے آپ کو مولوی اور مدارس نظر آئے. یہ ساری خیریں ان مدارس کی وجہ سے پہنچنی ہے, اور مدارس یہ دین اسلام کے قلعے ہیں. دین کی بہاریں ان کی وجہ سے ہے, دین کی بہاریں. بلکہ میں یہ عرض کروں کہ آج جو ہم اس زمین پر باقی ہیں, یہ برکت ہے ان معصوم بچوں کے قرآن پڑھنے کی. حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ, جب تک یہ زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا قیامت نہیں قائم ہوگی. سورج روزانہ طلوع ہوگا, غروب ہوگا, ستارے چمکیں گے, چاند چمکے گا, موسم بدلیں گے, ہوائیں چلیں گی, چشمے پھوٹیں گے, دریا بہیں گے, پھول کھلیں گے, پھل پکیں گے. پوری کائنات کا نظام ایک آدمی جو اللہ اللہ کرنے والا ہے اس کی وجہ سے جاری رہے گا. حالانکہ کسی روٹ کی گاڑی کا ایک مسافر ہو اسے بند کر دیا جاتا ہے, ایک آدمی کی وجہ سے ہم پوری گاڑی چلائیں, لیکن اللہ کا نام لینے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا, یہ مسافر اتنا قیمتی ہے. اسی وجہ سے پوری کائنات کی گاڑی چلتی رہے گی. جس دن یہ بھی نہیں رہے گا تو کہا جائے گا جن کے لیے یہ بنائی گئی تھی وہی نہیں رہے, تو اب اس سارے کارخانے کو لپیٹ دیا جائے. تو جب تک اللہ کرنے والے ہوں گے کائنات چلتی رہے گی, اور پھر مدارس ہوں گے تو اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے. ان مدارس میں سب سے زیادہ اللہ اللہ کیا جاتا ہے. صبح سحری سے لے کر رات گئے تک
معصوم بچے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور آج ان مدارس میں 10 لاکھ بچے اور بچیاں صرف قرآن مجید یاد کر رہے ہیں۔ 10 لاکھ بچے اور بچیاں صرف قرآن مجید یاد کر رہے ہیں۔ قرآن یاد کرنے والا بچہ ایک آیت ایک رکوع کو بار بار دہراتا ہے۔ اساتذہ یہ کہتی ہیں چھٹی کا وقت نکال کر 10 گھنٹے بچہ روزانہ پڑھتا ہے، ایک حافظ 20 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہے، اور 1 گھنٹے میں گویا 3 پارے پڑھ لیے، 10 گھنٹے میں 30 پارے پڑھ لیے۔ حفظ کرنے والا ہر بچہ گویا روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتا ہے، اور پاکستان کے مدارس میں 10 لاکھ بچے اور بچیاں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو گویا ان مدارس میں روزانہ 10 لاکھ قرآن مجید کے ختم ہو رہے ہیں۔ اور جہاں 10 لاکھ ختم قرآن مجید کے ہو رہے ہیں، جس ملک میں یہ مدارس کی برکت سے، قرآن کی برکت سے دنیا کی کوئی طاقت ملک پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کہو انشاءاللہ۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، یہ مدارس پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں۔ جس طرح پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے چھاؤنیاں ضروری ہیں، نوشہرہ کینٹ، پشاور کینٹ، راولپنڈی کینٹ، کھاریاں کینٹ، اوکاڑا کینٹ، لاہور کینٹ، ملتان کینٹ، حیدرآباد کینٹ، کراچی کینٹ، جس طرح پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے یہ چھاؤنیاں ضروری ہیں، تو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی پھر دارالعلوم حقانیہ، دارالعلوم فاروقیہ، نصرت العلوم، دارالعلوم ذکریہ اور دارالقرآن اور جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، دارالعلوم کراچی، جامعہ فاروقیہ کراچی، یہ نظریاتی چھاؤنیاں بھی اس سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس لیے کہ اگر جغرافیہ بدل جائے لیکن نظریہ باقی رہے تو جغرافیہ محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن اگر نظریہ ہی بدل جائے پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی آدمی کو منزل پتہ ہو، راستہ بھول جائے، راستہ پوچھ لے گا، لیکن منزل ہی بھول جائے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ دینی مدارس، یہ نظریاتی چھاؤنیاں ہمیں منزل کا پتہ بتاتی ہیں، ہمیں زندگی کا مقصد بتاتی ہیں۔ اس مدرسے نے مجھے بتایا اللہ کی توحید کا، اللہ کے اختیارات کا، اس سے مانگنے کا سلیقہ، اس کے سامنے جھکنے کا سلیقہ مدرسے نے بتایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، ان کے طریقوں کی عظمت مدرسے نے بتائی۔ قرآن پڑھنا مجھے مدرسے نے بتایا، آخرت اور قبر کی زندگی مجھے مدرسے نے بتائی، حلال حرام مجھے مدرسے نے بتایا۔ تو مدرسے کی قوت پورے دین کی قوت، اور مدرسے کی کمزوری پورے دین کی کمزوری ہے۔ آج پوری دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان مدارس پر الزامات کی بارش کر کے پاکستان کے مسلمان کا تعلق مدرسے سے توڑنا چاہتا ہے، اسے دور کرنا چاہتا ہے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے، قرآن سے، حدیث سے تعلق کمزور کرنا چاہتا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے نیت کرو، ہم انشاءاللہ یہ تعلق اور مضبوط کریں گے، یہ تعلق پہلے سے پڑھ کر مضبوط کریں گے انشاءاللہ، اور بھرپور پہلے سے پڑھ کر تعاون کریں گے۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج پاکستان کا مسلمان ان مدارس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ آج یہ 850 سے زائد طلباء جو یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، جنہوں نے تعاون کیا، اور ہر سال اسی طرح ہوتے ہیں، اب تک لاکھوں طلباء اور طالبات علم نبوت کو حاصل کر کے اس عظیم درسگاہ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ لاکھوں، یہ 1 لاکھ، فرض کریں 1 لاکھ، یہ 1 کروڑ کا حافظ بنائے، 1 کروڑ 10 کروڑ کا حافظ بنائے، 10 کروڑ 1 ارب کا حافظ بنائے، ہم کب تک دنیا میں رہیں گے؟ قبر میں بھی چلے جائیں گے، لیکن لاکھوں کروڑوں اربوں حفاظ کی تلاوت اور ان کی دینی خدمات کے ثواب کی کھیپ انشاءاللہ ہمیں قبر میں ملتی تھی۔ تو یہ بہت بڑی خیر کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی، انگریز نے ہندوستان پہ غلبہ تسلط جمایا، اور ملازمت کی آڑ میں، انگریزی زبان کی آڑ میں مسلمان نوجوانوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر عیسائی بنانا شروع کیا۔
دیوبند قصبے کے کچھ دین سے محبت رکھنے والے لوگ علماء کی موجودگی میں جمع ہوئے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ، حضرت مولانا رشید گنگوئی رحم اللہ، دیگر کئی حضرات وہاں جمع ہوئے. دیوبند قصبے کے مسلمان جمع ہوئے. اب کیا کیا جائے؟ اس جنگار کو کیسے روکا جائے؟ ان کا راستہ کیسے بند کیا جائے؟ اپنی نسلوں کو کیسے بچایا جائے؟ اور آگے میں چل کے عرض کرتا ہوں، آج بھی نسلوں کو بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ آج بدقسمتی سے ہمارے اصلی ادارے ان میں نصاب بدل کر ہمارے بچوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نصاب بدلا جا رہا ہے، تاریخ مس کی جا رہی ہے، آیات اور حدیث کو نکالا جا رہا ہے. این جی اوز، غیر مسلم این جی اوز جو مدد دیتی ہیں وہ پہلے شرط لگاتی ہیں کہ دین کو کھرچ کر نکال دو، ہماری شرائط پر نصاب بناؤ، تب تمہیں ہم مدد دیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے ہماری نسلیں دین سے بے پیرا ہو رہی ہیں، ہمارے یہ پھول مسلے جا رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں. خدا اپنی نسلوں کی فکر کرو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ صرف یہ مت دیکھو. آج والدین اتنا دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ کورس مکمل کر لے گا، پھر 20ویں گریڈ میں ملازمت ملے گی، پھر 22ویں گریڈ کا افسر ہو جائے گا، پھر یہ ملے گا. صرف اولاد کو پیسے کمانے کی مشین مت بناؤ. یہ بھی دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی تو نہیں بن رہا، دین سے بیزار تو نہیں ہو رہا. کئی لوگ مجھے ملتے ہیں استادی کے بعد کس گل پتہ نہیں، میرا پتر طارق محمود اس نے امریکہ کا گرین کارڈ مل گیا، 5 لاکھ روپے تنخواہ، ہاں سال میں 2 دفعہ ٹکٹ ملتا، گھر بھی مل گیا، اسٹڈی بھی مل، بڑا بڑا فضل ہو گیا. اس کے بعد تھوڑا جب بے دین ہو گیا، باقی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. جب بے دین ہو گیا تو پھر فضل کہاں سے ہو گیا ہے؟ بے دینی کے ساتھ ترقی تو ایسی ہے جیسے مرنے کے بعد مردہ بھول جائے اور کوئی بے وقوف یہ کہے کہ پہلے تو کمزور تھا بڑا تکڑا ہو گیا، اب جب پھٹے گا تو پھر پتہ چلے گا یہ حیثیت تھی یا کیا چیز تھی. تو آج اس کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بناؤ، اس کا تعارف کراؤ. مسجد اور مدرسے کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ اس کو وابستہ کرو. خیر میں یہ کر رہا تھا، دیوبند قصبے کے لوگ جمع ہوئے، علماء جمع ہوئے، اس یلغار کو کیسے روکا جائے. حاجی عابد مرحوم کا نام قابل ذکر ہے. انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے مسلمانوں کے چندے سے اب مدرسے بنائے جائیں، اور سب سے پہلے اپنی جیب سے 3 روپیہ چندہ نکال کر دیا. پھر دیوبند قصبے کے ایک دروازے پر دستک دے کر جھولی پھیلا کر کہنے لگے میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تعاون کرو. شام تک 300 روپے چندہ جمع ہوا. 300 روپے کے چندے سے ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد، ایک شاگرد، استاد کا نام بھی محمود، شاگرد کا نام بھی محمود. کون جانتا تھا، کسے خبر تھی بغیر کسی عمارت کے درخت کے نیچے شروع ہونے والا ادارہ، ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہونے والا دارالعلوم، 300 روپے کے چندے سے شروع ہونے والا مدرسہ، ساری دنیا صدیوں تک اس کے نور سے منور ہوتی رہے گی. کون جانتا تھا؟ مدرسہ شروع ہوا 300 روپے کے چندے سے. حاجی عابد مرحوم نے تحریک چلائی. آپ سچ بتاؤ، حاجی عابد دنیا سے چلے گئے. دیوبند میں جو ہزاروں علماء، فقہا، مفسرین، محدثین، خطباء، مبلغین، مجاہدین پیدا کیے، بتاؤ ان سب کا ثواب حاجی عابد مرحوم کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ اور قیامت تک ملتا رہے گا. یہ مدرسے سے تعاون بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے. تو نیت کرو، انشاءاللہ ہم پہلے سے پڑھ کر تعاون کریں گے. باقی میں نے عرض کیا پرویز آیا تھا تو وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کتنے تھے؟ بولو 4,500، اور جب گیا تو 14,500، اور اب 20,000 دن بدن پڑھ رہے. ہر سال وفاق المدارس کا امتحان ہوتا ہے. طلباء کی تعداد اور طالبات کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے. اور یہ میرے رب کا تقدیری امر ہے. جس انداز میں این جی اوز کی عورتیں بے حیائی پھیلا رہی ہیں، اسی امت سے الحمدللہ بچوں کے مدارس کی تعداد بڑھتی چلی ہے. اس سال وفاق المدارس کے تحت
حفظ میں امتحان دینے والے بچوں کی تعداد 70,000 ہے، پچھلے سال 64,000 تھی، اس سال 70,000 ہے۔ بنین درجہ کتب میں امتحان دینے والے طلبہ کی تعداد 1,01,000 ہے، اور بنات کتب میں امتحان دینے والی طالبات کی تعداد 1,44,000 ہے۔ جس قوت سے وہ بہیائی پھیلا رہی ہیں عورتیں، الحمدللہ اسی قوت سے ہماری بچیاں علم نبوت سے آراستہ ہو رہی ہیں، اور یہی انشاءاللہ اس بے دینی کے سیلاب کو روکیں گی، اور ان کی محنت سے ہر گھر قرآن کے نور سے منور ہوگا۔ یہ زلزلے کے بعد ریلیف کے نام پر ہمارے یہ بالا کوٹ اور بٹگرام کے علاقوں میں ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا پیر عزیز رحمان صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ کو علاقہ بٹگرام کا اور پھر آگے بالا اس علاقے میں ریلیف کے نام پر کتنی عورتوں کو انہوں نے مرتد بنایا۔ بالا کوٹ میں ایک گھر میں NGO کی عورت چلی گئی اور اس نے جا کر زہریلا انجیکشن لگانا شروع کیا۔ الحمدللہ اس گھر میں جو ہماری بہن اور بیٹی تھی، مدرسے سے تعلق تھا، دین پڑھی ہوئی تھی، دین پر مضبوط تھی، اس NGO کی عورت نے اپنا انجیکشن لگانا شروع کیا۔ دیکھ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ترقی کا دور ہے، ماڈرن دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آزادی کا دور ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور تو یہی اپنا پردہ لے کر بیٹھی ہے۔ ہر کسی میں گائے بندی ہوئی تھی، کہنے لگی یہ گائے بھی باہر نہیں نکل سکتی، تو بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اس گھر والی خاتون سے وہ NGO کی عورت کہنے لگی یہ گائے بندی ہوئی ہے، یہ بھی باہر نہیں نکل سکتی، تو بھی باہر نہیں نکل سکتی، تیری بھی کوئی زندگی ہے۔ ہماری اس بہن نے جس کا علماء سے، مشائخ سے، مدارس سے تعلق تھا، سنتے ہی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہنے لگی ساری کھوتی بھی باہر پھر دی، تو بھی باہر پھر دی۔ اس نے کہا ہماری گدی بھی باہر پھر رہی ہے، تو بھی باہر پھر رہی ہے، وہ بھی کبھی ایک گھر میں منہ مارتی ہے، کبھی دوسرے گھر میں، تیری بھی کچھ زندگی ہے۔ زندگی تو دین اسلام نے دی ہے، عورت کو تخت سرا سے نکال کر شریعت تک پہنچایا۔ لندن میں ایک عالم تقریر کر کے فارغ ہوئے، ایک گورا نوجوان اٹھا کہ لگا کیا بات ہے، اسلام میں عورت کی ملازمت کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا، کیوں نہیں عورت کو ملازمت کرنے دیتے؟ انہوں نے کہا تمہاری ملکہ الزبتھ کیوں نہیں ملازمت کرتی؟ اس نے کہا وہ تو ملکہ ہے، وہ کیوں ملازمت کرے؟ انہوں نے کہا تمہاری ایک ملکہ اسلام میں ہر گھر کی خاتون، اسلام میں ہر گھر کی خاتون ملکہ ہے۔ باپ کو حکم دیا بیٹی کی شفقت کر، بھائی کو حکم دیا بہن کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر، شوہر کو حکم دیا بیوی کو حقوق ادا کر، بیٹے کو حکم دیا تیری تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ ان چاروں کو اس کے حقوق کے تحفظ پر لگایا اور اسے کہا کہ تم گھر میں رہ کر اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو، فرائض ادا کرو، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے جسے چاہے جنت میں داخل۔ میں نے عرض کیا آج الحمدللہ مدارس پر قوم کا اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے، بچوں کی تعلیم بڑھتی چلی جا رہی ہے، مدارس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت وفاقر و مدارس کے تحت جو مدرسے ہیں ان میں 25 لاکھ بچے اور بچیاں علم نبوت کو حاصل کرتے ہیں۔ 25 لاکھ خاندان ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ہر خاندان کے 50 افراد بھی لگاؤ تو کروڑوں افراد ان مدارس کے ساتھ وابستہ ہیں، ان پر اعتماد ہے، ان کا اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان کا تعاون بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ یہ مت سوچو کہ مدارس کا کردار محدود ہو جائے گا، مدارس ختم ہو جائیں گے، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ مدارس کی بہاریں بڑھتی چلی جائیں گی۔ آج ہمارے ذرائع ابلاغ اور ہمارے لکھنے والے مختلف طریقوں سے دین اسلام کی عظمت اور مدد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، قرآن کی عظمت دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک اینکر بیٹھا ہوا ٹی وی پر، نوجوان لڑکی بے پردہ، ادھر متوجہ ہو، آخری باتیں عرض کر ادھر متوجہ ہو، نوجوان لڑکی بے پردہ سامنے بٹھائی ہوئی اور کہتا ہے یہ مولوی جھاس مارتا ہے جو کہتا ہے پردہ کرو، کیوں پردہ کرے؟ ہم کی بدنیت ہے، ہماری تو نیت میں فطور ہے۔ میں نے کہا ظالم غور کر، ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں،
جن کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک هم المؤمنون حقا اولئک حزب اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیم وکلا وعد اللہ الحسنی، جن کی عظمت پر قرآن گواہ ہے۔ ایک طرف حضور کے صحابہ ہیں اور دوسری طرف ازواج مطہرات ہیں، اور ازواج مطہرات کون ہیں امت کے لیے؟ وازواجہ امہاتہم، روحانی مائیں۔ ایک طرف روحانی بیٹے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اور روحانی بیٹو تمہیں روحانی ماؤں سے کوئی بات کرنی ہو پردے کے پیچھے کرو۔ یہ تمہارے لیے بھی، ان کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ صحابہ کو تو یہ حکم ہو رہا ہے، ازواج مطہرات کو یہ حکم ہو رہا ہے، تمہاری نیتیں کوئی صحابہ سے زیادہ صاف ہوگی؟ مختلف حلقوں سے پردے کی عظمت، دین کی عظمت، اسلامی معاشرت کی عظمت، اسلامی معیشت کی عظمت دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ پاکستان کی بڑے خطیب گزرے قاضی احسان احمد شہزاد آبادی رحمہ اللہ، پنجاب میں کوئی تقریر کر کے ریل میں کراچی جا رہے تھے، سامنے ایک بابو قسم کا آدمی بیٹھ گیا، گپ شپ شروع کر کہنے لگا قاضی صاحب کے پردے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قاضی صاحب سمجھ تو گئے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہنے لگے آپ کا کیا مطلب، مجھے پردے میں لے جانا چاہتے ہیں یا مجھ سے پردہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں جی یہ جو عورتوں کا پردہ ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قاضی صاحب سے کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میرا خیال تو یہ بہن کسی کی، بہو کسی کی، بیٹی کسی کی، ہم اس کو کیوں دیکھیں؟ اس کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں، وہ تو کھلی پھرتی رہے، ہم کنٹرول کریں نا، اس کو پردہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ قاضی صاحب نے کہا یہ ایسے نہیں سمجھے، ان کے پاس تھیلا تھا، تھیلے میں لیمو تھے، چھری تھی، گلاس تھا، لیمو نکالا، چھری سے کاٹ کر گلاس میں نچوڑنا شروع کیا، اور لیمو سامنے نچوڑا جائے تو منہ میں پانی آتا ہے، آپ کو سوچ کر منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے اس کے سامنے لیمو نچوڑا اور پوچھا بابو جی منہ میں پانی تو نہیں آ رہا؟ اس نے کہا جی آ رہا ہے۔ کہنے لگے لیمو میرا، چھری میری، گلاس میرا، تیرے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟ کنٹرول کرنا، تیرے منہ میں پانی کیوں ہے؟ کنٹرول کر۔ اس نے ہاتھ جوڑے، قاضی سمجھ آ گئی بات۔ تو اللہ کی جتنی احکامات ہیں ان احکامات کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناموس رسالت، حضور کی عظمت دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ابھی حضرت مولانا اللہ صاحب فرما رہے تھے جس انداز میں ایک تسلسل کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، وہاں اسلام آباد میں بہت بڑا اجلاس ہوا، ایک وکیل نے رٹ کی ہائی کورٹ میں، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، اس وکیل کو بھی اللہ جزائے خیر دے جس نے رٹ کی، وہاں ہمارے بہت بڑا اجلاس ہوا وفا کو، اور الحمدللہ اس حوالے سے سب سے پہلا مظاہرہ ہزاروں علماء اور مسلمانوں کا اسلام آباد میں ہوا، اور ادھر سے ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا، اور وزیر اعظم کا بھی بیان آیا، وزیر داخلہ کا بھی۔ ہم نے انہیں کہا ساری چیزوں پر قوم کمپرومائز کر سکتی ہے، قوم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لی، گیس کی کمی برداشت کر لی، مہنگائی کو برداشت کر لیا، بدامنی کو برداشت کر لیا، ٹوٹی ہوئی سڑکیں برداشت کر لی، لیکن نبوت کی توہین ایک بچہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اور حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہمارا بوڑھا بھی جوان ہے، ہمارا بچہ بھی جوان ہے، اور زندگی کی آخری سانس تک یہ لباسوں کا تم لولی پاپ دیتے ہو اور چوسیاں دیتے ہو، ہم اقدامات کر رہے ہیں، ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، اس سے ہمیں تسلی نہیں ہوگی۔ اس وقت تک پاکستان کا بچہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی قربان کر دے گا جب تک حضور کی ناموس کا تحفظ نہیں ہو جائے گا۔ کرو گے یا نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہو زندگی کے آخری رمق تک جب تک صرف خالی زبانی بیان نہیں، قوم اس پر اعتماد نہیں کرے گی، اور قوم اس وقت کو اطمینان ہوگا جب مکمل طور پر مقدس ہستیوں کی عزت کا جب تک تحفظ نہ ہو جائے، اس وقت تک پورے ملک میں تحریک جاری رہے گی، اور قوم کے گنہگار سے، امت کے گنہگار سے گنہگار آدمی اس پر کبھی مداحنت نہیں کی۔ جب لاہور میں اس ہندو نے حضور کی شان میں گستاخی کی، غازی علم الدین شہید نے
اس کو فاصل جہنم کیا، میاں والی جیل میں پہنچا، وکیل نے کہا قاضی المدین کہہ دو کہ جب میں نے اسے فاصل جہنم کیا تھا میں ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ قاضی المدین نے کہا زندگی میں ایک ہی کام تو ہوش میں کیا ہے، اس کا بھی انکار کر دوں؟ ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری ہے، ایک ہی کام ہوش میں کیا ہے، اس کا بھی انکار کر دوں؟ اور کہا کیسے انکار کروں؟ جب سے جیل میں آؤں ہر رات میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس لیے ہم نے کہا تم قانونی طریقے سے ان کا سبب کرو۔ ممتاز قادری اگر پھانسی پہ لٹک سکتا ہے تو آسیہ مسیح کیوں نہیں لٹک سکتی؟ کیوں اعتراض کر رہے ہو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے؟ کل میدان حشر میں حضور کو کیا بول دکھاؤ؟ آپ کے سامنے کیسے بیٹھو گے؟ اقتدار تو آنے جانے والی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی نے تمہاری خاطر پوری رات آنسو ہے، جو حوض کوثر پر تمہارے منتظر کھڑے ہوں گے، اس رات پر تمہارے منتظر کھڑے ہوں گے، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ ان کے دشمنوں کو سزا دینے میں لیت اللہ سے کام لیتے ہو۔ ہم ان اعلانات کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اعلانات پر صرف ہم اعتماد نہیں کریں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، قرار باقی سزا دی جائے اور ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ پاکستان کی سرزمین پر آئندہ کسی کو ایسی جرت نہ ہو۔ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں ہم علماء کی نگرانی میں زندگی کی آخری سانس تک اس کے لیے جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ناموس رسالت کا تحفظ بھی ہوگا، مدارس بھی رہیں گے، ان کی بہاریں بھی رہیں گی، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بھی رہیں گی، ملک پاکستان بھی رہے گا۔ یہ ہمارا وطن ہے، ہمیں اس کی آزادی مدارس سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ پاکستان ہے تو ہمارے مدرسے ہیں، اور انشاءاللہ یہ علماء، یہ طلباء، یہ داڑھی اور پگڑی والے پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو تم واشنگٹن بھاگو گے، کوئی لندن بھاگے گا، کوئی نیو یارک جائے گا۔ میرا مصلی، میرا ممبر، میری مسجد، میرا مدرسہ، میری درسگاہ یہی ہے، یہ علماء طلباء یہی ہوں گے۔ فوج کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انہوں نے پہلے بھی پھول کی پتیوں کی طرح بکھر گئے اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی، آئندہ بھی یہی کریں گے۔ تو ملک بھی رہے گا، مدارس بھی رہیں گے، درسگاہیں بھی رہیں گے، اور اس سلسلے میں ہم اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ پوری کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کی بہاروں میں اور اضافہ فرمائے اور ہمیں دین پہ جینا، دین پہ مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔